بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 35۔ میں حسن فیروز کے ہمراہ اس وسیع و عریض کارخانے تک پہنچ گیا جہاں صفوان سول انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ پھر صفوان کو تلاش کرنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ حسن فیروز کو تو خیر صفوان کیا ہی پہچانتا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ آقا خسرو خان، خیریت سے تو ہو؟ کب آئے؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے پہاڑی زبان میں مجھ سے سوال کیا اور حسن فیروز سر کھجانے لگا۔ میں نے ایک مخصوص اردو میں اس سے کہا، صفوان خانہ، مجھے رحمان شاہ صاحب نے ادھر بھیجا ہے اور اب یہ مہمان چنار پور سے آیا ہے اور رحمان شاہ صاحب نے بولا ہے کہ اس سے بات کرو، اور آپ پہلے اس سے بات کرو پھر مجھ سے پوچھو۔ تم ادھر ہی آ رہے ہو سیدھے؟ ہاں، ہمارا مالک ہم سے یہی بولا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، آ جاؤ، ادھر بیٹھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے جناب، ویسے ہی مجھے یہاں تک آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ جب رحمان شاہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو فوراً تمام صورتحال سے آگاہ کروں اور رحمان شاہ صاحب کی خواہش کے مطابق آپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش کروں۔ حسن فیروز نے اپنی فطرت کے خلاف اس قدر صاف ستھرے اور شستہ لہجے میں یہ بات کی تھی کہ اندر ہی اندر میں بھی حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ صفوان کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، کیا بات ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے جناب کہ مجھے چنار پور سے خاتون سلمہ خلجی نے بھیجا ہے۔ کیا ہوا رانی ماں کو؟ خیریت تو ہے؟ کوئی پیغام بھیجا ہے انہوں نے؟ ہاں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی کیفیت پر قابو تو پا لیا ہے، لیکن صورتحال کافی خراب ہے۔ میں ان کا ملازم خاص ہوں، حالانکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن خاتون مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگی ہیں اور انہوں نے مجھ پر بہت احسانات بھی کیے ہیں۔ جیسے ہی ان کی حالت بہتر ہوئی، انہوں نے مجھے طلب کر کے کہا، حسن فیروز، میرا ایک پیغام لے کر رحمان شاہ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد تم سے براہ راست رابطہ قائم کروں تو جناب عالی، خاتون سلمہ خلجی کا یہ پیغام ہے کہ آپ اور ثانیہ خلجی میرے ساتھ چنار پور چلیں۔ ہم کسی خفیہ رہائش گاہ کا بندوبست کر لیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور پھر خاتون سلمہ خلجی سے وہیں چنار پور میں ملاقات کریں۔ صفوان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر بولا، تمہیں معلوم ہے کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ وہ حسن فیروز سے مخاطب ہو کر بولا، حسن فیروز۔ ہاں، تمہیں معلوم ہے حسن فیروز کہ ڈاکٹر ان کی حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں کہتے، 72 گھنٹے آبزرویشن میں رکھا گیا ہے، اس کے بعد حالت کچھ بہتر قرار دے دی گئی ہے، لیکن خاتون سلمہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے اور صفوان سے بھی۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو براہ کرم جلدی مجھے دے دیجئے تاکہ میں واپس جا کر انہیں آپ کا پیغام دے سکوں۔ نہیں، میں تم دونوں یہاں کچھ وقت آرام کرو، میں ابھی اپنے افسران بالا سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور پھر صفوان ہمیں بٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ حسن فیروز نے مجھ سے کہا، بندہ واقعی خوبصورت ہے یار، اور بہت شریف معلوم ہوتا ہے۔ خیر، اسے نقصان تو ہم کسی قیمت پر نہیں پہنچنے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگا دینی پڑے، لیکن بہرحال اب جو فیصلہ کیا ہے اس پر قائم تو رہنا ہوگا، ورنہ سارے کا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صفوان اصل میں میری وجہ سے اور زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آیا اور بولا، میں گاڑی لے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ ساتھ ہی گھر چلے آؤ۔ ایک سوال اور بتائیے جناب، حسن فیروز نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ محترمہ سلمہ خلجی سے کیا اس صورتحال کے بارے میں بتانا مناسب ہوگا؟ میرا مطلب ہے کیا وہ اسے برداشت کر لیں گی؟ اس سلسلے میں میں ان سے بات کر لوں گا، تم مطمئن رہو۔ اصل میں ہم دونوں کے درمیان آج تک کوئی بات چھپی نہیں رہی۔ ثانیہ بہت ذہین اور سمجھدار ہے، وہ کسی حماقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں، چنانچہ میں اس سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ تم بھی تمام صورتحال بیان کر دینا۔
لیکن اس وقت جب میں تم سے کہوں، اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر ایک شاندار لینڈ روور جسے میں تو پہلے بھی دیکھ چکا تھا وہ لے کر صفوان چل پڑا۔ رفتار تیز نہیں رکھی تھی، ویسے بھی میں اس کا گھر جانتا تھا، لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی پہنچے تھے۔ بیرونی احاطے میں ہم لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا اور صفوان تیزی سے اندر چلا گیا۔ حسن فیروز نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بار تمہاری بستی دو آبا دیکھی تھی اور دیکھنے کے بعد دل میں سوچا تھا کہ کیا ہی حسین علاقہ ہے اور وہاں رہ کر زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی ہے، لیکن اب اس بستی کو دیکھ کر بھی یہی خیال دل میں آیا کرتا ہے، کیا حسین علاقہ ہے واقعی ہی، اور یہاں کی زندگی بڑی آئیڈیل ہے۔ ہم لوگ یہی گفتگو کرتے رہے۔ صفوان اندر چلا گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ برآمدے میں نظر آیا اور اس نے ہمیں ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم اس کے پاس پہنچے۔ وہ ہمیں لیے ہوئے ایک بہت بڑے خوبصورت ڈرائنگ روم میں چلا گیا جو ضرورتوں کے مطابق بنایا گیا تھا۔ ثانیہ خلجی وہاں بیٹھی رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے گردن اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر میری طرف رخ کر کے بولی، مسٹر فیروز، آپ نے آتے وقت میری والدہ سے ملاقات کی تھی؟ جی ہاں، بس یوں سمجھ لیں کہ میں ان کا پیغام لے کر سیدھا رحمان شاہ کی طرف چل پڑا تھا۔ رحمان شاہ نے بھی زیادہ وقت صرف نہیں کیا اور فوراً خوست خان کو میرے حوالے کر کے اس سے کہا کہ میں اس کے ذریعے آپ سے متعارف ہو جاؤں اور آپ کو محترمہ سلمی خلجی کا پیغام پہنچا دوں۔ بہت زیادہ خراب حالت تو نہیں ہے میری ماں کی؟ اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ لوگوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہو تو براہ کرم چلنے میں دیر نہ لگائیے اور باقی سارے معاملات خدا پر چھوڑ دیجیے۔ ہم لوگ اس وقت تمہاری خاطر مدارت نہیں کریں گے، میں کچھ وقت کے لیے اجازت لوں گا، اور ثانیہ تم اس دوران کچھ کپڑے جوڑے اور ضرورت کی کچھ ایسی اشیاء رکھ لو اور ہم لینڈ روور کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ میں انتظامات کر کے واپس آتا ہوں۔ حسن فیروز، تم لوگوں کو گھوڑے یہیں چھوڑنے پڑیں گے، میرے ساتھ لینڈ روور میں چلو گے؟ ٹھیک ہے جناب، حسن فیروز نے جواب دیا، اور اس کے بعد صفوان لینڈ روور لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ثانیہ بدستور روتی رہی تھی اور حسن فیروز کھوپڑی کھجاتا رہا۔ پھر اس نے میرے کان میں کہا، یار، کسی لڑکی کو روتے دیکھ کر یہ گھوڑے میں کھجلی کیوں ہوتی رہتی ہے؟ اس گھوڑے کی کھجلی پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی تھی، مگر اس وقت ہنسنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ وہ بدبخت تو کسی بھی لمحے اپنی بدماشیوں سے نہیں چوکتا تھا، اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثانیہ خلجی بھی دیر تک کچھ نہ بولی، رہ رہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے۔ صفوان نے واپسی پر واقعی دیر نہیں لگائی اور پھر بولا، ثانیہ، تم نے انتظام کر لیا ہے؟ نہیں، بس ابھی 1 منٹ میں۔ آؤ، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں اور تم لوگ باہر چلو۔ کھانے پینے کی بہت سی اشیاء میں لے کر آیا ہوں، اگر تم ضرورت محسوس کر رہے ہو تو براہ کرم تکلف نہ کرنا، بلکہ ہم لوگوں کو ایک مشکل کا شکار انسان سمجھنا۔ تکلف نہ کر کے تم ہم لوگوں پر مہربانی کرو گے۔ ہم دونوں باہر نکل گئے۔ لینڈ روور میں کافی سامان رکھا ہوا تھا۔ حسن فیروز نے مجھ سے کہا، ابھی تک تو تمہارے چیف کی تمام کارروائیاں اطمینان بخش ہیں، تم اطمینان محسوس کر رہے ہو؟ کیوں نہیں چیف، ظاہر ہے آپ کا منصوبہ غلط تو نہیں ہو سکتا، بس چنار پور پہنچ کر ہمیں ان لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اور اسی میں ہماری تمام تر صلاحیتیں صرف ہونی چاہیے۔ اگر ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو یہ اچھا نہ ہوگا۔ اگر رانا اختیار خلجی نے انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں خلجیوں کی تاریخ بدل کر رکھ دوں گا، حسن فیروز نے کہا، اور میں ہنسنے لگا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ صفوان نے سٹیئرنگ سنبھال لی اور ثانیہ خلجی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں لینڈ روور کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے، اور پھر لینڈ روور کا ہڈ اتار دیا گیا تھا کیونکہ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ پھر لینڈ روور وہاں سے چل پڑی۔ سب خاموش تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد صفوان نے کہا، تم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں لیں؟ ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی جناب۔ کیا ہمیں رحمان شاہ کے پاس چلنا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ دونوں فوراً چنار پور پہنچ جائیں۔ شاہ صاحب تو شاید چنار پور کے لیے چل بھی پڑے ہوں گے۔ کیا چنار پور میں تم لوگوں نے ہمیں قیام کے لیے کوئی جگہ منتخب کر لی ہے؟
نہیں جناب، ابھی تک کوئی جگہ منتخب نہیں کی، لیکن یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک جگہ موجود ہے وہاں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی محفوظ ہوگی۔ کون سی جگہ ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ میرا ایک دوست جو یورپ چلا گیا ہے، اپنا گھر میرے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ گو اس مکان کی چابی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اس گھر میں تالا لگا دیا تھا۔ چابی میرے پاس سے گم ہو گئی ہے، اور پھر مجھے اس دوست کے بارے میں اس کے بعد سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگر وہ واپس بھی آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، کم از کم وہ ہمیں پناہ دے دے گا، اور اگر واپس نہیں آیا تو وہ گھر ہمارے قیام کے لیے محفوظ ترین ہے، لیکن عارضی قیام کے لیے، کیونکہ کسی بھی جگہ زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ انور حسین سے اس بارے میں مدد لیں گے، کیونکہ انور حسین ایک معقول آدمی معلوم ہوا تھا، لیکن اس راز میں جتنے کم لوگوں کو شریک کیا جائے زیادہ بہتر تھا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم جانتے تھے کہ سفر کافی طویل ہے، لیکن صفوان جو بندوبست کر کے آیا تھا وہ بھی کافی مناسب تھا، اور پیٹرول کے ڈرم بھی موجود تھے، اور کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی، جن کی ضرورت چند گھنٹوں کے بعد پیش آئی۔ لینڈ روور ایک جگہ روکی گئی۔ ثانیہ اس دوران بڑی سست اور خاموش بیٹھی رہی۔ وہ بہت دیر تک پریشان رہی، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ البتہ کھانے پینے کے وقت اس نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور ہماری طرف رخ کر کے بولی، تم دونوں میں سے کسی کو گاڑی چلانی نہیں آتی؟ جس وقت بھی مسٹر صفوان حکم دیں گاڑی چلائی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ ان راستوں میں ڈرائیو کر لو گی؟ جی ہاں، آپ کی رہنمائی کے ساتھ۔ خیر، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں ثانیہ، لیکن کمزور پڑ جاؤں گا اگر تم نے ہمت سے کام نہیں لیا۔ ثانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر کھانے پینے سے فراغت حاصل کر لی گئی۔ تھوڑا بہت ثانیہ نے بھی قبول کر لیا تھا۔ پھر جب سیدھے راستے والی سڑک آ گئی تو حسن فیروز نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی۔ میں تو ابھی خوست خان ہی بنا ہوا تھا، اس لیے میرا ڈرائیونگ کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم ایک کامیاب مہم سے واپس لوٹ رہے تھے، بشرطے کہ اس مہم کے دوسرے حصے بھی کامیابی کے ساتھ چلتے رہیں۔ غرضے کہ یہ صورتحال جاری رہی، اور حسن فیروز عمدگی کے ساتھ ڈرائیو کرتا رہا۔ رحمان شاہ کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اور اب ہم چنار پور کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر ثانیہ اور صفوان آگے آ گئے۔ صفوان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، ثانیہ نے اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لی تھی تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ ہم چنار پور کی آبادیوں میں داخل ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے آخرکار صفوان ہمیں ایک ایسے مکان میں لے گیا جو ایک اچھے علاقے میں آباد تھا، لیکن اس کے دروازے پر ایک موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، اب ہمیں یہ تالا توڑنا پڑے گا۔ کوئی مشکل بات نہیں، تالا ٹوٹ جائے گا۔ اور واقعی حسن فیروز نے جو عہدہ سنبھالا تھا اس وقت اس کے لیے بھرپور کارروائی کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم لوگ اندر داخل ہو گئے۔ مکان خاصا گندا ہو رہا تھا، ظاہر ہے اس کے مکین موجود نہیں تھے، چنانچہ صرف ایک کمرہ عارضی قیام کے لیے مخصوص کر لیا گیا، اور اس کے بعد ثانیہ نے پراسرار لہجے میں کہا، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری خواہش ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے، کہ آپ لوگ یہاں صبر و سکون کے ساتھ انتظار کریں، اور باہر نکلنے کی ذرا برابر بھی کوشش نہ کریں۔ ہم فوری طور پر خاتون کی خیریت لے کر آتے ہیں، بلکہ خوست خان فوری طور پر آ کر ان کی خیریت کی اطلاع دے گا۔ میں خاتون سے معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ملاقات کا بندوبست کروں گا۔ وہ یہاں کے ہسپتال میں ہیں یا گھر پر؟ صفوان نے سوال کیا۔ اب یہ ذرا معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ مطمئن رہیں۔ خوست خان آپ کو فوری طور پر آ کر اطلاع دے گا کہ خاتون کی کیفیت اب کیسی ہے، اور میں سلمہ خاتون خلجی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ملاقات کا بندوبست کروں گا۔ تم چاہو تو گاڑی لے جا سکتے ہو۔ نہیں، یہ گاڑی ابھی یہیں رہنے دی جائے گی، لیکن میری ہدایت پر سختی سے عمل کیا جائے، یعنی آپ لوگ باہر نکلنے کی کوئی جذباتی کوشش نہ کریں، ورنہ سارا کام چوپٹ ہو سکتا ہے۔ صورتحال چاہے کچھ بھی ہو،
آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ تم مطمئن رہو، گاڑی میں کھانے پینے کا کافی سامان رکھ لیا گیا ہے، ہم لوگ تم سے تعاون کریں گے، لیکن براہ کرم سب سے پہلے ہمیں خاتون کی خیریت کی اطلاع دو کہ وہ کس حال میں ہیں۔ براہ کرم فوراً ہمیں مطلع کیا جائے۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں اور اس اطمینان کے ساتھ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، حسن فیروز نے کہا اور باہر چل کر مجھ سے بولا، اسسٹنٹ، جی چیف، کیسی رہی؟ چیف، یہاں تو بڑی اچھی رہی، اس سے آگے کیسی رہتی ہے اصل میں یہ دیکھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ خیر، دوسرا قدم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، البتہ اور بہت سے قدم اٹھانے کے بعد پہلے مجھے اس حلیے سے نجات پانی ہے اور اس کے بعد کسی عمدہ سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد ہم ذرا مطمئن طریقے سے بندوبست کر لیں گے۔ مگر میرے پاس تو دوسرے کپڑے موجود نہیں ہیں، میں نے کہا۔ خیر، اس حلیے میں تم میرے ملازم معلوم ہوتے ہو، مجھے کیا حرج ہے؟ حسن فیروز نے مجھ سے کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ پھر میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کسی اچھے سے ہوٹل میں کسی اپنے ملازم کے ساتھ داخل ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہی تو ہمارے ملک کی خرابی ہے، جبکہ تم عرب ممالک میں جا کر دیکھو، کھانے کا وقت ہوا تو محمود ایاز ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم چونکہ احساس برتری کا شکار ہیں، جسے مفکر دوسری صورتحال میں احساس کمتری کہتے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور پھر اس کے بعد ہم واقعی ایک عمدہ سے ہوٹل کی جانب چل پڑے۔ حسن فیروز انتہا پسند تھا، وہ جو کوئی بھی قدم اٹھا ڈالتا کم تھا۔ بہرحال وہ ہوٹل میں پہنچ کر ایک میز کے گرد بیٹھ گیا اور کھانے کا آرڈر دے دیا گیا۔ میں نے اس دوران گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے بولا، سب کچھ کھانے کے بعد ہوگا، اب تک جو کچھ ہو چکا ہے بس اس سلسلے میں اتنا ہی ضروری ہے۔ کھانے کے دوران مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی گئی تھی اور اس کے بعد میں نے کہا، میرا خیال ہے میرے لیے لباس کا بندوبست کر لو۔ نہیں، لباس ہے تمہارے بدن پر اور تم اچھے لگ رہے ہو اس لباس میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اختیار خلجی کی حویلی میں ہی داخل ہونا ہے، کوئی گورنر ہاؤس تو جا نہیں رہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر خاموش ہو گیا۔ بہرحال پھر بھی میں نے اپنے طور پر ہوٹل کے واش روم میں جا کر جو کچھ حلیہ درست ہو سکتا تھا کر لیا تھا، اور پھر ہم رانا اختیار خلجی کی حویلی کی جانب چل پڑے۔ دل دھڑک رہا تھا، اپنی مہم سر انجام دے کر واپس آ گئے تھے، اور اس مہم میں خیر حسن فیروز کو بھی جو کچھ کرنا پڑا تھا وہ واقعی بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن میں جن واقعات اور حالات سے گزرا تھا وہ بڑے سنسنی خیز تھے، اور مجھے ان واقعات اور حالات میں خاصا تجربہ حاصل ہوا تھا، اور وہ سب کچھ میرے ذہن میں محفوظ تھا جو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ آخرکار ہم رانا اختیار خلجی کی حویلی تک پہنچ گئے، اور حویلی میں پہنچنے کے بعد اندر داخل ہونے میں بھلا کیا دقت پیش آ سکتی تھی؟ اتنا تو ہم جانتے تھے کہ محترم رافیہ بھی وہاں ہوں گی، یعنی رحمان شاہ کے پاس، اور سلمہ خلجی کو کوئی اطلاع نہیں ملی ہوگی، لیکن سلمہ خلجی سے براہ راست ملاقات کرنے کے بجائے ہمیں رانا اختیار خلجی سے ملاقات کرنا تھی، اور یہ جان کر ہمیں خوشی ہوئی کہ رانا صاحب اس وقت حویلی میں ہی موجود تھے۔ اگر کہیں باہر ہوتے تو معاملہ ٹیڑھا ہو سکتا تھا، غرضے کہ ہم تھوڑی دیر میں رانا اختیار خلجی کے سامنے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اسے ہماری آمد کا علم ہوا، وہ برق رفتاری سے دوڑتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا تھا۔ کیا تم لوگ تنہا آئے ہو؟ میں نے کتنی بار کوشش کی کہ رحمان شاہ سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، لیکن مصلحت کے تحت خاموش رہ گیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا کچھ کامیابی حاصل کر کے آئے ہو یا نہیں؟ ہم مکمل کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں رانا صاحب، لیکن اس کے لیے آپ ہمیں کچھ وقت دیں گے۔ غالباً سلمہ خلجی کو بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں۔ اس کا محکمہ جاسوس بھی خاصا تیز تھا، اور اس محکمہ جاسوسی نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ چنانچہ چند ہی لمحوں کے اندر اندر سلمہ خلجی بھی دور سے آتی نظر آئی، اور رانا اختیار خلجی نے کہا، سنو، جو کچھ بھی صورتحال ہے ابھی سلمہ خلجی کے سامنے کچھ مت بتانا، بلکہ یوں کرو کہ
اپنے اندر سے مایوسی کا اظہار کرو، میں تم سے تلخ الفاظ میں کہہ دوں گا تو ان کا برا ماننا۔ یہ وقت کی مجبوری ہے، بعد میں مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی اور ہمارے درمیان تفصیلی گفتگو نہ ہو سکے گی، تو اپنی قیام گاہ میں قیام کرو اور میں رات کو مناسب وقت میں تم سے ملاقات کر لوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے کہا، اور اتنی دیر میں سلمیٰ خلجی ہمارے درمیان پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی اور اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم لوگ کوئی خوشخبری لائے ہو؟ پھر اس نے رانا اختیار خلجی کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا کہ رانا اختیار خلجی کے چہرے پر پائی جانے والی مایوسی نے سلمیٰ خلجی کو بہت مطمئن کیا تھا۔ تاہم وہ پراسرار لہجے میں بولی، تم نے بتایا نہیں، خاموش کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ میں جانتا تھا کہ یہ کام اس قدر آسان نہیں ہوگا سلمیٰ، ہر آنے والا دن ہماری مایوسیوں میں اضافہ بن جاتا ہے۔ آہ میری بچی، نہ جانے کہاں چلی گئی، کم از کم مجھے یہ تو پتہ چل جاتا کہ وہ… اپنی زبان بند رکھو رانا، کیا تم اسے مردہ تصور کرنا چاہتے ہو؟ جب تک مجھے میری بچی کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا، میرا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خیر، کیا تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ بیگم صاحبہ، ہمیں سخت شرمندگی ہے، ہم انتہائی کوشش کے باوجود اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا سکے۔ رحمان شاہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب کے ساتھ انہیں اغوا کیا گیا تھا، لیکن پھر وہ اس طرح گم ہو گئیں جیسے زمین و آسمان انہیں نگل گئے ہوں۔ ہمیں اپنی ناکامی پر شرمندگی اور افسوس ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی رانا سے کہ اب بیکار وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ منتخب کر لیا ہے۔ اب بلا وجہ اس بارے میں مسلسل چھان بین کر کے کیوں اپنی رسوائی کا سامان پیدا کرتے ہو؟ زندہ ہے تو کسی نہ کسی لمحے ماں باپ کا خیال ضرور آئے گا اسے، اور ہم سے وہ آن ملے گی۔ تو کیا اس وقت تم اسے گلے لگا لو گی؟ وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ہم وقت کے کسی فیصلے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم لوگ اگر ابھی یہاں آرام کرنا چاہتے ہو تو آرام کر لو، اور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر سنو، ابھی بہتر ہے کہ تم کچھ وقت یہاں رکو، مجھے تم سے ابھی اور بہت سے کام ہیں۔ جی بالکل سر، میں نے کہا۔ پھر رانا اختیار خلجی سلمیٰ خلجی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ جاتے ہوئے سلمیٰ خلجی نے ایک بار گردن گھما کر ہماری طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ بھی کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ واپس چلی گئی تھی۔ میں اور حسن فیروز اپنی رہائش گاہ میں آ گئے۔ یہاں بھی ہمارے لیے تفریح کے خاصے سامان موجود تھے، لیکن حسن فیروز نے مجھ سے کہا، اسسٹنٹ، یس سر، وہاں جا کر ان لوگوں کو اطلاع دو کہ سلمیٰ خلجی کی حالت بہتر ہے اور وہ حویلی میں واپس پہنچ گئی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ سلمیٰ خلجی کو ان کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری کیفیت اب بہتر ہے۔ ان دونوں سے کہو کہ پوشیدہ رہ کر وقت کا انتظار کریں، جیسے ہی موقع ملا میں ان سے ملاقات کروں گی۔ مطمئن کر سکو گے انہیں؟ چیف، پوری کوشش کروں گا۔ تو پھر جاؤ، کوشش کرو، حسن فیروز نے کہا، اور میں رہائش گاہ سے باہر نکل گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حویلی سے باہر نکل کر میں اس مکان کی جانب چل پڑا تھا جہاں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ صورتحال پر غور کرتا ہوا جب میں وہاں پہنچا تو دونوں بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے لباس یا حلیے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی، ورنہ وقت سے پہلے ان لوگوں پر صورتحال واضح ہو جاتی۔ مجھے تو ان سے دوبارہ ملنا تھا، اس لیے مجھے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال بعض کام بے اختیاری طور پر بھی ہو جاتے ہیں۔ دونوں نے بے چینی سے سب سے پہلا سوال مجھ سے سلمیٰ خلجی کے بارے میں کیا تھا، تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب جی اور بیگم صاحبہ خسرت خان کی جانب سے آپ کو مبارکباد۔ سلمیٰ خلجی صاحبہ اب کافی ٹھیک ہیں، ڈاکٹر بولا ان کا دل کا حالت بالکل ٹھیک ہے، مگر ابھی ان کو آرام کرنے کا ضرورت ہے۔ ابھی ہم آپ کے آنے کے بارے میں ان کو بولا تھا تو انہوں نے مجھے واپس بھیجتے ہوئے کہا، خسرت خان، میری بیٹی اور داماد سے کہو کہ جہاں موجود ہیں وہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کوشش کریں
کہ کسی پر یہ شبہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ میں بہت جلد ان سے ملاقات کروں گی اور ان کے لیے کوئی مناسب فیصلہ کروں گی۔ صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ایسا زیادہ ٹائم نہیں چلے گا، انہیں خود ہی صحیح طور پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ خیریت سے تو ہیں نا؟ ثانیہ خلجی نے پراسرار لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ خیریت سے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں؟ جی بیگم صاحبہ، اگر آپ کو کسی چیز کا ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، سب چیز موجود ہے یہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے، صفوان نے کہا، اور اس کے بعد میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ پہلو اطمینان بخش تھا اور مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد میں واپس حویلی میں داخل ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا ہی دلچسپ کھیل چل رہا تھا، اور اس کھیل میں ہماری شرکت بھی ان دلچسپیوں کو بڑھانے کا باعث بن چکی تھی۔ یہاں اس عمارت میں بڑا پر لطف ماحول تھا اور حالات ایک دلچسپ اور تفریحی عمل رکھتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سلمہ خلجی رانا اختیار خلجی سے سبقت لے گئی۔ دن کی روشنی میں ہی وہ چھپتی چھپاتی ہمارے پاس پہنچی اور اس نے رانا اختیار خلجی کو کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا۔ یہ اندازہ تو اب اچھی طرح ہو چکا تھا کہ رانا اختیار خلجی نے اپنے اختیار کو بے پناہ کر لیا ہے، ورنہ معاملہ سلمہ خلجی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔